یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ کائنات کی سب سے عظیم ترین کتاب کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مزین کیا گیا ہے اس پروگرام کو، اور 30ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ 30ویں پارے کا پہلا ربع آج تلاوت کیا جائے گا، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ قاری ہیں قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے، تفہیم کے لیے تشریف فرما ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرات فرمائیں گے جناب قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ عظیم خبر کے متعلق جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ عنقریب جان لیں گے۔ پھر ہرگز نہیں، یہ عنقریب جان لیں گے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ اور ہم نے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا، اور ہم نے برسنے والے بادلوں سے زوردار بارش نازل کی۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تاکہ ہم اس کے سبب سے غلہ اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغات۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر شدہ وقت ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا،
تو تم فوج در فوج آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے بن جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے۔ إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا۔ بے شک دوزخ گھات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں تک رہیں گے۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا۔ اس میں وہ نہ ٹھنڈک پائیں گے نہ کوئی مشروب سوا کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کے، یہ ان کے موافق بدلہ ہے۔ إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا۔ بے شک وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ہماری آیات کی پوری پوری تکذیب کی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اور ہم نے ہر چیز کو گن کر لکھ رکھا ہے، اب چکھو ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے۔ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا۔ بے شک متقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، باغات اور انگوروں کی بیلیں ہیں، اور نوجوان ہم عمر بیویاں ہیں، اور چھلکتے ہوئے جام ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ اس میں نہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کی تکذیب، آپ کے رب کی طرف سے جزا ہوگی، نہایت کافی عطا ہوگی۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ جو آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے، اس سے بغیر اجازت بات کرنے کا کسی کو اختیار نہ ہوگا۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن جبرائیل اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، اس سے کوئی بات نہیں کر سکے گا سوا اس کے جس کو رحمان نے اجازت دی اور اس نے صحیح بات کی۔ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا۔ وہ دن برحق ہے، سو اب جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ بے شک ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے،
اس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ ان فرشتوں کی قسم جو جسم میں ڈوب کر نہایت سختی سے کافر کی روح کھینچتے ہیں، اور ان کی قسم جو نہایت نرمی سے مومن کی جان کے بند کھولتے ہیں، اور ان کی قسم جو زمین و آسمان کے درمیان تیرتے پھرتے ہیں، پھر ان کی قسم جو پوری قوت سے آگے بڑھتے ہیں، پھر ان کی قسم جو نظام کائنات کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ تم کو ضرور مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، جس دن لرزائے گی لرزانے والی، پھر اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة۔ اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے دہشت سے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کیا ہم ضرور مرنے کے بعد زندگی کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ واحدة فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ کیا جب ہم گلی ہوئی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں پھر تو یہ بڑے خسارے کی واپسی ہوگی۔ وہ ضرور صرف ایک جھڑکی ہوگی، پھر وہ اچانک حشر کے کھلے میدان میں ہوں گے۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی جب ان کے رب نے وادی طویٰ میں انہیں ندا فرمائی کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ آپ اس سے کہیں کہ گناہوں سے پاک ہونے کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ۔ اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں سو تو ڈرے۔ پھر انہوں نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی سو اس نے تکذیب کی اور نافرمانی کی۔ پھر اس نے پیٹھ پھیری اور ان کے خلاف کاروائی کی۔ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى۔ اس نے لوگوں کو جمع کر کے یہ اعلان کیا، پس کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پس اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها۔ بے شک اس میں ڈرانے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے۔ آیا تم کو پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کو جس کو اللہ نے بنا دیا ہے؟
اللہ نے اس کی چھت بلند کی، پھر اس کو ہموار بنایا۔ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها اس کی رات تاریک کر دی اور اس کا دن روشن کر دیا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم اس زمین سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو اس زمین میں نصب کر دیا تم کو اور تمہارے چوپایوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى پس جب بڑی مصیبت آ جائے گی، اس دن انسان اپنی کوشش یاد کرے گا، اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى سو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس امارہ کو اس کی خواہش سے روکا، پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، آپ کا اس کا ذکر کرنے سے کیا تعلق ہے، آپ کے رب کی طرف ہی اس کی انتہا ہے۔ انما انت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها آپ تو صرف اس کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے، گویا کہ وہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو ان کو محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں صرف دن کے آخری حصے میں ٹھہرے تھے یا دن کے اول حصے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ رسول چیں بجبیں ہوئے اور انہوں نے منہ پھیرا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، آپ کو کیا پتا شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت قبول کرتا تو اس کو نصیحت نفع دیتی، جس نے بے پرواہی کی تو آپ اس کے درپے ہیں۔ وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى
اور اگر وہ پاکیزگی حاصل نہ کرے تو آپ کو کوئی ضرر نہیں ہوگا، اور رہا وہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، سو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ عزت والے صحیفوں میں ہے جو بلندی والے پاکیزہ ہیں، ان کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے، جو عزت والے نیک ہیں۔ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره۔ کافر انسان ہلاک ہو جائے وہ کیسا ناشکرا ہے۔ اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو مناسب اندازے پر رکھا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، پھر اس کو موت دی، پس اس کو قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے گا اس کو زندہ کر کے نکالے گا۔ كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا۔ بے شک اس نے اللہ کے حکم پر ابھی تک عمل نہیں کیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پر غور کرے۔ ہم نے خوب پانی بہایا، پھر ہم نے زمین کو شق کیا سو اس میں غلہ اگایا۔ وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ اور انگور اور سبزی اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور میوے اور مویشیوں کا چارہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه۔ پس جب کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت آ جائے گی، اس دن ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور باپ سے اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے۔ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ اس دن کئی چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، مسکراتے ہوئے، حشاش بشاش، اور اس دن کئی چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ وہی لوگ کافر بدکار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں ملا دی جائیں گی اور جب زندہ درگور لڑکی سے سوال کیا جائے گا وہ کس گناہ میں قتل کی گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. اور جب صحائف اعمال پھیلا دیے جائیں گے اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا اور جب دوزخ کو بھڑکا دیا جائے گا اور جب جنت قریب کر دی جائے گی تو ہر شخص جان لے گا جو کام اس نے پیش کیا ہے. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب چمکنے لگے، بے شک یہ معزز رسول کا قول ہے. ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. جو قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، وہاں امانت دار ہے. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. اور تمہارے نبی مجنون نہیں ہیں، اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا، اور وہ نبی غیب کی خبر دینے پر بخیل نہیں ہیں، اور یہ قرآن شیطان مردود کا قول نہیں ہے، سو تم کہاں جا رہے ہو؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بے شک وہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا چلنا چاہے، اور تم صرف وہی چاہتے ہو جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے.
جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب سمندر اپنی جگہ سے بہا دیے جائیں گے اور جب قبریں شق کر دی جائیں گی تو ہر شخص جان لے گا کہ اس نے پہلے کیا عمل کیا تھا اور بعد میں کیا کیا تھا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا تھا جس نے تجھے پیدا کیا، پھر درست کیا، پھر تیرے اعضاء کو متناسب بنایا، پھر جس صورت میں چاہا تجھے بنا دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ بے شک تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں تم جو کچھ عمل کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین۔ بے شک نیکوکار ضرور جنت کی نعمت میں ہیں اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں، وہ روز جزا کو اس میں پہنچیں گے اور وہ اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اور آپ نے کیا سمجھا روز جزا کیا ہے؟ پھر آپ نے کیا سمجھا روز جزا کیا ہے؟ جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا اور اس دن تمام احکام اللہ ہی کے لیے ہوں گے۔ تلاوت و ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفہیم کے لیے اور تفسیر کے لیے چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ جی حضرت بسم اللہ۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں قرآن کریم کے آخری پارے یعنی کہ 30ویں پارے کی تلاوت کا آغاز کیا گیا ہے، اور حسب ترتیب آج کی اس پہلی نشست میں اس آخری پارے کے پہلے ربع کی تلاوت کی گئی ہے۔ اور چونکہ ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں اس بات سے کہ قرآن کریم کے عموماً یہ جو آخری پارے ہیں یہ مختلف صورتوں پر مشتمل ہے، اور خصوصاً جو آخری پارہ ہے جس کو ہم اماں سپارہ کہتے ہیں، یہ قرآن کریم کی مختلف ایسی صورتوں پر مشتمل ہے کہ جس میں بہت کم آیتیں ہیں یا مختصر صورتیں ہیں۔ اس اعتبار سے اختصار کی وجہ سے یہ پارہ کئی صورتوں پر مشتمل ہے۔ آج کی اس نشست میں پہلے ربع کے اعتبار سے چند صورتوں کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں سورۃ النبا ہے، سورۃ النازعات ہے، سورہ عبس ہے اور سورۃ التکویر ہے، سورۃ الانفطار ہے۔ سورہ نبا کا ناظرین جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر کفار کے جو اعتراضات ہیں یا ان کے خدشات ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے، اور ان کے اعتراضات اور ان کے خدشات میں ایک بہت مشہور و معروف جو خدشہ تھا وہ قیامت کے آنے کے بارے میں تھا۔ اکثر و بیشتر وہ اعتراض کہا کرتے کہ قیامت نہیں آئے گی یا کیسے آئے گی، اور کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایسا دن آئے یا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے، ہمارے جسموں کو زندہ کیا جائے۔ اس حوالے سے وہ باتیں بناتے رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آغاز میں ہی فرمایا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ
کہ وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کہ وہ ایک بڑی اہم خبر کے بارے میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس میں وہ خود اختلاف کرتے رہتے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں خود ان کے اپنے نظریات بھی بہت مختلف تھے۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی کسی ایک یقینی نظریے پر قائم نہ ہو اور کسی ایک ایسے نظریے پر کہ جو حق ہو اس پر قائم نہ ہو، تو پھر اس کے اندر شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، گمان پیدا ہوتے ہیں، اور جب گمان کی نظر ہو جائے تو پھر آپس میں ہی خود اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ان کے دیگر نظریات کو بھی، جو قیامت کے بارے میں مختلف نظریات تھے، وہ بیان کیے۔ کہیں انہی کے الفاظ میں ہے کہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کہ ہم ایک گمان میں مبتلا ہیں اور ہمیں ٹھیک سے یقین حاصل نہیں ہے، وہ اس طریقے سے کہا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ الذی ہم فیہ مختلفون، لیکن اس تمام کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے حوالے سے اپنی مختلف قدرت کی نشانیاں بتائیں کہ ذرا روئے زمین پر غور کرو تو میں اللہ رب العالمین نے جب پیدا فرمایا تو اس زمین پر تمہاری رہائش کے لیے، تمہارے رہن سہن کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا نعمتیں قائم فرمائی۔ تو جو رب اتنی نعمتیں پیدا کرنے پر قادر ہے، قیوم ہے، وہ دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو، اسی زمین کو روکنے کے لیے میخیں نہیں بنایا، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے کیا تمہیں جوڑ جوڑ پیدا نہیں کیا، وجعلنا نومکم سباتا، اور کیا ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام نہیں بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات کو پردہ پوش نہیں بنایا، وجعلنا النہار معاشا، کیا ہم نے تمہارے دن کو روزی کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ یہ دیکھیے کیسا زبردست تسلسل ہے قرآن کریم کا۔ اور بھی آیتیں ہیں ناظرین، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو یقیناً ایک بہت لطف آئے گا اس روانی کو اور اس انداز کو پڑھ کر، کہ جس کے ذریعے سے قرآن پھر انہیں توجہ دلا رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ جب یہ ساری نعمتیں، ساری صنائی، اس کی تخلیق، اس کی قدرتیں عیاں و بیاں ہیں، تو اس رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ لوگوں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انہیں دوبارہ سے زندہ فرما دے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ آیات ہیں، اور اسی میں پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ النبأ میں آگے مزید آیات بھی بیان کی، کچھ عذاب کا ذکر بھی ہے ناظرین، اور کچھ متقین اور نیک لوگوں کے لیے نعمتوں کا ذکر بھی ہے کہ جو اللہ نے ان کے لیے نعمتیں بیان فرمائیں۔ میں بس ایک ذوق کے لیے چند آیات کا صرف ایک ترجمہ کرتا ہوا آگے جا رہا ہوں کہ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، حدائق و اعنابا، اور ان کے لیے باغات ہیں، انگوروں کی بیلیں ہیں، وکواعب اترابا، اور وہ حوریں ہیں کہ جو جوان سال ہیں، ہم عمر ہیں، وکأسن دہاقا، اور چھلکتے جام ہیں۔ یہ دیکھیے ناظرین کہ کتنے خوبصورت تذکرے ہیں قرآن کریم کے، یعنی ہم صرف ترجمہ اگر کریں تو ایک بڑا لطف آتا ہے۔ تو سوچئے کہ وہ خود جن نعمتوں کا ترجمہ اتنا حسین ہے، وہ نعمتیں کتنی لذیذ ہوں گی جس کے ترجمے میں لذت آ رہی ہو ناظرین، سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے۔ تو ذرا تصور کیجئے، تو یقیناً اللہ کی ان نعمتوں کا احساس ہوگا اور پھر ہمیں ایک ذوق پیدا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کی اس تلاوت میں سورۃ النازعات کی بھی تلاوت کی گئی۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر اسی مضمون کو بیان فرمایا، وقوع قیامت کے کیا مناظر ہوں گے، کس طرح قیامت قائم ہوگی، اور لوگوں کو قبروں سے کس طریقے سے نکالا جائے گا۔ یہ بنیادی مضمون ہے سورۃ النازعات میں، لیکن اس کے لیے اللہ رب العالمین نے 5 قسمیں ارشاد فرمائی، اور قسمیں ارشاد فرما کر اس مضمون کے اندر گویا کہ اللہ نے تاکید پیدا فرمائی تاکہ لوگ اچھے طریقے سے اس مضمون کو سمجھ لیں، اس میں غور کریں۔ فرمایا والنازعات غرقا، قسم ہے فرشتوں کی کہ جو جان کو یعنی کھینچ کر نکالنے والے، یہ کفار کی قبض روحوں کو قبض کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں وہ سختی سے روح کو نکالتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور آسانی سے بند کھولنے والے فرشتوں کی قسم، یعنی اہل ایمان کے ساتھ وہ ایک آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کو ناشطات سے تعبیر فرمایا۔ والسابحات سبحا، اور تیزی کے ساتھ تیراکی یا پیراکی کرنے والے فرشتوں کی قسم کہ اللہ کا جب کوئی حکم انہیں ملتا ہے بڑی تیزی سے وہ ان فضاؤں میں سفر کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ پہنچتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور تعمیل حکم میں دوڑ کر سبقت لے جانے والے فرشتوں کی قسم۔ فالمدبرات امرا، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہر کام کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی
کی قسم۔ یہ 5 قسمیں ارشاد فرمائی۔ پھر وہ مضمون کہ جو پہلے ہم نے بیان کیا کہ قیامت کس طرح قائم ہوگی اور کس طرح لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، بعث بعد الموت کا کیا منظر ہوگا، یہ سب باتیں یہاں پر ضمن ناظرین ایک بات ذہن میں رکھنا اور اس کو غور کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ فرشتوں کی صفات بیان فرمائی۔ ان میں ایک صفت ہے آیت نمبر 5 میں سورۃ النازعات کے فالمدبرات امرا، کہ وہ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین بے شک خالق ہے، صانع ہے، مدبر ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، لیکن اس نے خود اپنی فرشتوں میں مختلف کاموں کو تقسیم فرمایا ہے۔ اگرچہ وہ قادر ہے، اسی کی دی ہوئی قدرت اور قوت سے فرشتے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ فرشتے ایک وسیلہ ہیں، ایک سبب ہیں، ایک ذریعہ ہیں کائنات کے اندر نظام کے چلنے اور چلانے میں، تو اللہ نے پھر انہیں بھی مدبرات قرار دیا۔ مدبر یعنی کائنات کو چلانے والے، اس کا نظم و نسق چلانے والے، اس کی تدبیر کرنے والے۔ حالانکہ ساری تدبیر اللہ کی ہے، قرآن میں موجود ہے یہ بات کہ یدبر الامر، اللہ فرماتا ہے کہ یعنی وہ اللہ ہی تدبیر الامور فرمانے والا ہے، وہی تدبیر کرنے والا، مگر اسی نے فرشتوں کو مدبرات کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کی طرف، مخلوق میں سے کسی کی طرف اس طرح کی کوئی نسبت کر دی جائے کائنات کے چلانے کے حوالے سے، کائنات کے نظم و ضبط کے حوالے سے کسی کی طرف اگر نسبت کر دی جائے تو اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے، کوئی توحید کے خلاف نہیں ہو جائے گا۔ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں ایسی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو اس کائنات کے نظم و ضبط کا کچھ ہم نے ذمہ دار قرار دیا یا اس کی طرف نسبت کر دی تو کوئی شرک نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن کی اس طرح کی آیتیں موجود ہیں اور اس میں ہمارے ایمان اور توحید کی سلامتی کا سامان بھی موجود ہے۔ تو اس طریقے سے اس میں کوئی ایسی، یہ جیسے اشعار میں پڑھتے ہیں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے تو بعض اوقات کسی کو خدشہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ کہ بات، یہ تو اللہ کے کرم سے ہوتا ہے سب کچھ۔ بعض اوقات اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دیکھیے فالمدبرات امرا، تدبیر اللہ کرنے والا، لیکن اللہ نے یہاں فرشتوں کو تدبیر کرنے والا قرار دیا، کیونکہ وہ ایک وسیلہ ہیں، ایک سبب ہیں، ایک ذریعہ ہیں۔ تو اگر ہم اس طرح یہ حقیقت اور مجاز کا فرق ذہن میں رکھیں تو یقیناً بہت سی باتیں اور اس میں جو گنجائش و وسعت اللہ نے رکھی، ہمارے دین نے رکھی ہے، وہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ باقی مضمون اس کا واضح ہے، اس سے پہلے بھی مختلف مقامات پر ہم بیان کر چکے ہیں۔ باقی اس کے اندر ایک اور بات ناظرین کہ اللہ رب العالمین نے اما پارے میں، یعنی جو آخری سپارہ اس میں جو صورتیں ہیں، اس میں قیامت کے کئی نام وقتاً فوقتاً یعنی مختلف صورتوں میں ذکر فرمائے۔ آج جو تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے ایک لفظ ذکر فرمایا قیامت کے لیے، الطامہ، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، آگے اور بھی نام آئیں گے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ آئے گا، القارعہ آئے گا، الغاشیہ آئے گا۔ یہ قیامت کے نام ہیں۔ کیوں کہ قیامت میں مختلف صفات پائی جاتی ہیں، اس کے اندر ہولناکی کے بھی مختلف انداز ہیں، تو اسی اعتبار سے اس کے کئی نام ہیں۔ آگے جو نام آئیں گے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ الطامہ آیت نمبر 34 سورۃ النازعات، جس کا معنی بڑی آفت، اس کا ایک معنی بڑی آفت کیا گیا ہے۔ اور اس دن 2 قسم کے کردار سامنے آئیں گے، ایک تو وہ کہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور ایک وہ کہ جنہوں نے برے اعمال کیے دنیا میں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان تمام لوگوں کو واضح فرما دیا کہ جو دنیاوی زندگی کو آج ترجیح دیتے ہیں، عبادتوں سے منہ موڑتے ہیں، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، جواب دینے سے ڈرتے ہیں اور اپنی نفس کو خواہشات سے روکتے ہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ مضمون ناظرین ہمیں بغور اس کو پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ سورہ عبس وتولی کی تلاوت بھی آج کی نشست میں کی گئی ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے کہ حضور علیہ السلام تبلیغ فرما رہے تھے رؤسائے قریش کو، اور ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حاضر بارگاہ ہوئے، اور وہ نابینا تھے اس لیے انہیں پتہ نہ چلا کہ حضور محو تبلیغ ہیں۔ وہ آ کر عرض کرنے لگے حضور ہمیں بھی سکھائیے۔ حضور علیہ السلام کو کچھ ناگواری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ناگواری فرمائی، جس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ تھا کہ خلل پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھی اسلام میں شامل کرنا چاہتے تھے، حریص علیکم کا ایک انداز کہ وہ سب کو اسلام میں شامل کرنے کی خواہش رکھنے والے نبی، تو ایسے میں یہ ناگواری ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر اپنے انداز محبت کے ساتھ کچھ کلمات نازل فرمائے ہیں، جس کو عتاب کہا جاتا ہے، یعنی اظہار محبت ہے۔ اللہ نے محبت کے ساتھ ایک توجہ دلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان غلاموں پر ناگواری نہ فرمائیں، اور یہ اس لیے فرما دی اللہ نے تاکہ وہ رؤسائے قریش، بڑے بڑے مالدار لوگ جو آئے تھے، جو اسلام لا کر شاید احسان کرنا چاہتے تھے اسلام پر، انہیں بتایا گیا کہ اس بارگاہ کے اندر
اگر مقام حاصل ہے تو ان غریبوں کو حاصل ہے۔ حضرت ابن ام مکتوم کو مقام حاصل ہے، اس لیے یہ صورت نازل فرما کر اللہ نے ان لوگوں کو پیغام دیا کہ جو حقیر سمجھتے ہیں، لباسوں پر فیصلے کرتے ہیں، چہرے پر فیصلے کرتے ہیں اور اپنی دولت پر وہ فخر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ایک بنیادی مضمون بیان فرمایا۔ باقی پھر اس صورت میں بھی اللہ نے کئی نعمتیں بیان فرما کر نعمتوں کی طرف توجہ کرنے کا اشارہ فرمایا کہ اللہ کی نے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے کھانے پینے میں غور کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ کھانا پہنچایا کیسے انسان تک، کتنے مراحل سے چیزیں گزر کر، زمین سے اگ کر، آسمان سے پانی برس کر، پھر پک کر، پھر دہن تک اور دہن سے پیٹ تک پہنچتی ہیں۔ انسان کو غور کرنا چاہیے، یعنی کتنی بڑی دعوت فکر ہے۔ آج ہم بہت آرام سے کھا پی کر اٹھ جاتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین سورہ اذا الشمس الکورت اور اذا السماء انفطرت، یہ دو صورتیں بھی مزید تلاوت کی گئیں۔ ان دونوں کا مضمون قریب قریب ہے، یعنی اس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے مناظر بیان فرمائے، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا، جب گابن اونٹنیاں چھٹی پھر رہی ہوں گی، جب وحشی جانور یکجا کر دیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، جب زندہ دفنائی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ اس گناہ میں تجھے قتل کیا گیا، یہ مناظر۔ پھر اذا السماء انفطرت میں بھی ناظرین اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آغاز فرمایا، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر بہنے لگیں گے، قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، یہ قیامت کے مناظر ہیں۔ اور آج ہمیں خوف کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہم اس ماحول میں، اس معاشرے میں ہیں جہاں غفلت زیادہ ہے، خوف کم ہے، کیونکہ لہو و لعب بڑھ چکا ہے، گانے، کھیل، تماشے، باجے اتنے بڑھ چکے کہ اب ہم غفلت میں زیادہ ہیں، خوف دلانے والی چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایسے میں ناظرین اندازہ کیجئے یہ صورتیں کتنی اہم ہیں ہمارے لیے، ان کے مضامین کتنے اہم ہیں۔ اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو ناظرین ان صورتوں میں اور بھی مضامین ہیں، اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، جبریل امین کے کچھ صفات اور فضائل بھی ہیں، ضرور اس کی طرف ہم کچھ بیان کرتے، کچھ توجہ دیتے۔ کرامن کاتبین کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں، یعنی ایک ایسا اللہ نے سما بیان کیا کہ انسان واقعی تنہائی میں بیٹھ کر غور کرے تو اسے پھر کوئی کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے یہی آیت کافی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اللہ کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تم دنیا کو ترجیح دینے لگ گئے، اللہ کو چھوڑ دیا جس نے تمہیں پیدا کیا، انعام کیا، تمہاری حفاظت فرمائی، اس کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو ترجیح، تو آخر یہ دھوکہ کیوں لگ گیا تمہیں؟ آؤ پلٹ آؤ اللہ کی طرف، گویا کہ اس میں اللہ خود اپنی طرف بلا رہا ہے، اور یہ بہت بڑی دعوت ہے کہ اتنا بڑا رب کہ جو بے نیاز ہو، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو، وہ اپنے بندے کو بلائے اپنے پاس۔ ناظرین آج لوگ کسی تک رسائی کے لیے بڑے تڑپتے رہتے ہیں، عرضیاں لگاتے رہتے ہیں ہمیں فلاں تک رسائی مل جائے، رب سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں، وہ خود بلا رہا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے قرآن کے ان مضامین میں غور کریں، فکر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ان مضامین کو سمجھنے اور ان میں بار بار غور کرنے، تفصیل سے ان کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں، سہل انداز میں اور سمجھانے والے انداز میں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، ہم ختم قرآن کی جانب بڑھ رہے ہیں اور آج پہلا ربع 30ویں پارے کا جو ہے مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل دوسرا ربع تلاوت کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ARYQ TV نے جس محبت کے ساتھ اور قرآن کی جس والہانہ محبت کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کے فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے